السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتى يقضى عنه رواه احمد والترمذی وقال ابو عیسی الترمذی هذا حدیث حسن۔ محترم سامعین و سامعات، میں نے ابھی آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت ہی پیاری اور اہم حدیث پڑھی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ بیان کریں گے کہ جو شخص قرض کو ادا کیے بغیر مر جاتا ہے اور اس کی جانب سے قرض ادا نہیں کیا جاتا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی عاقبت کیا ہوگی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، کہ بندہ مومن کا نفس، بندہ مومن جو اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اس کی روح اس کے قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ کب تک؟ حتی یقضی عنہ، یہاں تک کہ اس کے جانب سے قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ معلق کا کیا مطلب ہے؟ کہ بندہ مومن جن نعمتوں اور انعامات خداوندی کا مستحق ہوتا ہے اس کو روک دیا جاتا ہے، اس کی نجات اور اس کی ہلاکت کا کوئی فرمان جاری نہیں کیا جاتا تا وقت کہ اس کی جانب سے قرض ادا کر دیا جائے یا قرض خواہ خود سے معاف نہ کر دے، کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے، اور بندہ خود سے جب تک معاف نہ کر دے قیامت کی صبح تک اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا، اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا، چاہے کوئی بھی ہو۔ یہاں تک کہ شہید کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ وہ شہید جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے جام شہادت نوش فرماتا ہے، رتبہ شہادت سے فائز یاب ہو جاتا ہے، اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں، سوائے دین، سوائے قرض کے، کیونکہ اس کا تعلق بندوں سے ہے۔ جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ اس تعلق سے دوسری حدیث سماعت کرے، صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا راوی ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام ہدیے کے طور پر دیا، اس غلام کا نام تھا مدعم۔ ایک مرتبہ وہ غلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے کجاوا اتار رہا تھا، اچانک نامعلوم جگہ سے تیر آیا، وہ شخص کو تیر لگا، وہ شخص مر گیا، شہادت کے رتبے سے فائز یاب ہو گیا۔ صحابہ کرام کے مابین یہ گفتگو شنید ہونے لگی کہ یہ شخص تو خوش نصیب ہے، ایک شخص تو جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلا والذی نفسی بیدہ ان الشملۃ التي اخذها یوم خیبر من المغانم لم یصبها المقاسم لتشتعل علیہ نارا، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جو خیبر کے دن انہوں نے مال غنیمت سے تقسیم ہونے سے پہلے اٹھا لیا تھا، لے لیا تھا، وہ چادر جہنم کے اندر شعلہ کی شکل میں، آگ کی شکل میں بھڑک رہی ہے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث صحابہ کرام کے سامنے بیان کی تو بہت سارے صحابہ میں سے 2 صحابی ایسے تھے جنہوں نے 1 تسمہ یا 2 تسمہ آپ کے پاس لا کر رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں تسمے کو لے کر فرمایا کہ یہ 2 آگ کے تسمے ہیں. اندازہ کیجئے، غور کیجئے، صحابہ رسول ہے، شہادت کے رتبے سے فیض یاب ہو رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کا حق لے کر مر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ کے اندر چل رہا ہے. آج بہت سارے لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے کھا جاتے ہیں، اس کا کیا حشر ہوگا، اس کی کیا حالت ہوگی؟ یاد رکھیں، جو لوگوں کے حق لے کر مرتا ہے قیامت کے دن اسے بھاری قیمت چکانی پڑے گی، کیونکہ قیامت کے دن اس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے، روپے پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ دے دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم فإنه ليس دينار ولا درهم. جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہے یا کسی بھائی سے ظلماً کوئی چیز لے لی ہے، اسے چاہیے کہ دنیا کے اندر معافی تلافی کر لے، دنیا کے اندر معاملات کی صفائی کر لے، قبل اس کے کہ اس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوگا. اگر عمل صالح ہوگا، نیکیاں ہوگی، تو وہ نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائے گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائے گی تو مظلوم کا گناہ ظالم کے سر کے اوپر لاد دیا جائے گا. پھر اس ظالم کو جو لوگوں کے حق لے کر مرتا ہے، لوگوں کے حقوق کو غصب کرتا ہے، جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا. اسی لیے لوگوں کے حقوق کا معاملہ نہایت حساس اور سینسٹیو ہے. قرض کا معاملہ بھی نہایت نازک مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر امت کی توجہ کو اس کے جانب مرکوز کرائی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے، علیہ دین، کیا اس شخص کے اوپر قرض ہے؟ اگر کہا جاتا کہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ ادا کرتے، اور اگر کہا جاتا کہ ہاں اللہ کے نبی اس کے اوپر قرض ہے، 1 دینار یا 2 دینار اس کے اوپر قرض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صلو علی صاحبکم، اے میرے صحابہ آپ لوگ اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لیجئے، میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس کے اوپر قرض ہے، یہ قرض لے کر مر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اس کا معاملہ نہایت حساس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مغفرت سے محروم ہو جانا یہ بہت ہی بدنصیبی ہے، بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے انکار کر دیں. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم نے دنیا کے اندر کسی کے پاس کوئی قرض لیا ہے تو ہم اس کو جلدی ادا کرنے کی کوشش کریں، جلدی ادا کر دیں. اور جو شخص قرض لینے کے بعد ادا کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے سبیل اور راستہ نکالتا ہے. جس کی نیت نہیں ہوتی ہے، جس کی نیت میں گڑبڑی ہوتی ہے، غصب کرنا ہوتا ہے، نیت خراب ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی سبیل، کوئی راستہ نہیں نکالتا ہے. اور اس بات کو بھی یاد رکھیں، اگر آپ قرض لینے کے بعد مر جائیں گے تو اس کا کیا بھروسہ، کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی جانب سے قرض ادا کرے گی کہ نہیں؟ کیونکہ بہت سارے ایسے بے شرم اور بے حیا اور بے غیرت اولاد ہے کہ اگر ماں باپ کے قرض خواہ آتے ہیں قرض لینے کے لیے تو کہتے ہیں کہ آپ جانے اور ابا جانے، ابا نے قرض لیا تھا اب اس کا معاملہ وہ جانے، دینے سے انکار کر دیتے ہیں. ان اولادوں کو میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ ماں باپ کی دولت سے فیض یاب ہوتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس کی جائیداد کے مالک بن بیٹھتے ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھے کہ کسی بھی میت کے مال اور اس کی جائیداد کے مالک بننے اور اس کو تقسیم کرنے سے پہلے اس کے 3 مراحل ہیں. سب سے پہلے میت کے مال سے تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا جائے. دوسرا مرحلہ، دوسرا کام کہ اگر میت نے کوئی قرض لیا ہے تو اس کے مال سے قرض کو ادا کیا جائے. اور تیسرا کام کہ
کہ اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو پوری کی جائے۔ اگر ان تینوں کام کو کرتے کرتے ساری دولت، سارا مال ختم ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے، سارا مال ختم ہو جائے، ہونے دے، ورثہ کے مابین تقسیم نہیں ہوگا۔ اگر ان تمام جگہوں پر، تینوں مقامات پر خرچ کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ مال ورثہ کے مابین تقسیم ہوں گے۔ اخیر میں ہم یہی بات کہنا چاہیں گے کہ میرے بھائیوں، یہ قرض کا معاملہ نہایت حساس ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ قرض لینے کے بعد اس کی فکر ہونی چاہیے ادائیگی کی، کہ قرض لینے کے بعد جتنی جلد ممکن ہو سکے فوراً قرض کی ادائیگی کر دے، اور اگر کسی بھی صورت میں ادا نہیں کر سکے، موت ہو گئی، تو اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی جانب سے قرض کو ادا کر دے، ورنہ اس کا معاملہ نہایت خطرناک، نہایت سنگین ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو ان مسائل کو سمجھنے اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے، کتاب اللہ اور سنت رسول کا صحیح فہم ہمیں عطا کر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔